تو بڑھیا نے کہا بہت اچھا. وہ بڑھیا پہنچ گئی. اس نے چند دنوں میں فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد واپس جاتا ہے. اس کی بیوی پیچھے رہتی ہے اس کے اکیلی. جب اس نے آ کے بیوی کو کنفرم کر دیا تو اس کے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ میرے خاوند نے ایک نکاح اور کر لیا، مجھے بتایا تک نہیں، میرے میں کیا کمی تھی. مگر یہ چپ ہو گئی. اچھی عورت تھی، سمجھتی تھی کہ میرا خاوند جب میرے ساتھ اچھا ہے، میرے باقی سارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو شرع شریف نے اجازت بھی دی ہے، تو میں جو بات کروں گی تو آپس میں میٹھی نگاہیں کڑوی ہوں گی، ایکویشن الٹا خراب ہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ہوگی، تو کیا فائدہ. اس لیے وہ صبر کر گئی. مگر اب اس کو تو روٹین کا پتہ چل گیا کہ اسی طرح اس نے جانا ہے اور اسی طرح اس نے آنا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دوران اس نوجوان بزنس مین کو ہارٹ پرابلم ہوئی اور اچانک ایک دن اس کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی. اب جب وفات ہو گئی تو سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے. خیر کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کی میراث جو ہے تقسیم کرو، حقداروں کو دو. اب اس کے جب سارے مال کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کی بیوی کا جو حصہ نکلا وہ کہیں 4 بوریاں دینار کی تھیں. چاندی کے دینار ہوتے تھے. بوری بھر گئی دینار سے، دوسری بوری بھر گئی تھی. 4 بوریاں اس عورت کے حصے میں نکال دیں اور مال کو تقسیم کر دیا. اب عورت اپنے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیویاں کتنی تھیں، سب ایک سمجھتے تھے، اور مجھے تو کنفرم ہے کہ بیویاں ایک نہیں، بیویاں 2 تھیں. لہذا یہ جو 4 بوریاں ملی ہیں یہ سب میری نہیں، اس میں اس دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے. ایمان دیکھو کیا نعمت ہے کہ یہ 4 دینار کی جو بوریاں ہیں یہ میرا نہیں ہے، سب حصہ. کوئی بندہ بشر اور نہیں جانتا تھا. عورت نے کہا مجھے تو پتہ ہے نا. لہذا اس نے اسی عورت کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اجرت، تم کسی مرد کو لے لو، مزدور کو، اور یہ 2 بوریاں اٹھوا کے لے جاؤ، اور اس کی جو بیوی ہے نا وہاں اس کو جا کے اس کی اطلاع بھی دو کہ خاوند فوت ہو گیا، اور بتاؤ کہ اس عورت نے تمہارا حصہ یہ 2 بوریاں دینار میراث میں سے بھیجا ہے.